کہ خار و خستو اٹھیں راستہ تو چلے، خار و خستو اٹھیں راستہ تو چلے، میں اگر تھک گیا قافلہ تو چلے۔ چاند سورج بزرگوں کے نقش قدم، خیر بجھنے دو ان کو ہوا تو چلے۔ کہ بستی میں اپنی ہندو مسلمان جو بس گئے، بستی میں اپنی ہندو مسلمان جو بس گئے، انسان کی شکل دیکھنے کو ہم ترس گئے۔ بستی میں اپنی ہندو مسلمان جو بس گئے، انسان کی شکل دیکھنے کو ہم ترس گئے۔ کچے مکان چند گرے بھی تو کیا ہوا، کچے مکان چند گرے بھی تو کیا ہوا، بادل برسنے آئے تھے آ کر برس گئے۔ سنی ہوگی آپ لوگوں نے کہ بس اب غریبی جانے ہی والی ہے ملک سے، یہ سنتے سنتے عمر کے 70 برس گئے۔ فراد دار سے پیغام، نشیب ہستی سے افسوس ہم ابھر نہ سکے۔ فراد دار سے پیغام آئے ہیں کیا کیا، جب اس نے ہار کے خنجر زمین پر پھینک دیا، تمام زخم جگر مسکرائے ہیں کیا کیا، جب اس نے ہار کے خنجر زمین پر پھینک دیا، جب کیا کیا۔ یہ شعر سنیے گا، ہمارے ادبی دنیا کے ایک حادثہ ہے کہ ہمارے 3 بڑے عظیم شاعر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کے ساتھ ہم کو چھوڑ گئے۔ شاعر انقلاب حضرت جوش ملیح آبادی، فراق گورکھپوری اور فیض احمد فیض، ان تینوں کو ذہن میں رکھیے اور شعر سنیے کہ کہیں اندھیروں سے مانوس ہو نہ جائے ادب، کہیں اندھیروں سے مانوس ہو نہ جائے ادب، چراغ تیز ہوا نے بجھائے ہیں کیا کیا۔ دستور کیا یہ شہر ستمگر کے ہو گئے، دستور کیا یہ شہر ستمگر کے ہو گئے، جو سر اٹھا کے چلتے تھے بے سر کے ہو گئے۔ یہ شہر تو ہے آپ کا، یہ شہر تو ہے آپ کا، آواز کس کی تھی، دیکھا جو مڑ کے ہم نے تو پتھر کے ہو گئے۔ پھر سنیے کہ جب سر ڈھکا تو پاؤں کھلے پھر یہ سر کھلا، جب سر ڈھکا تو پاؤں کھلے پھر یہ سر کھلا، ٹکڑے اسی میں پرکھوں کی چادر کے ہو گئے۔ اچھا حضرات، یہ ایک نظم کی فرمائش ہوئی ہے، نظم کا عنوان ہے اندیشے۔ بہرحال میں یہ نظم اب سناتے ہوئے بہت شرماتا ہوں اپنی عمر کی وجہ سے، لیکن میری دادی جو تھی وہ کہانی بہت عمدہ سناتی تھی، تو گاؤں کے بچے شام کو ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وہ کہانی سناتی تھی، اور اکثر بچے سو جاتے تھے تو ان کو لاد کے گھر پہنچانا پڑتا تھا۔ مگر دادی ہر کہانی یہ کہہ کے سناتی تھی کہ آنکھ کی دیکھی کہتے نہیں، کان کی سنی کہتے ہیں، عذاب ثواب کہنے والے کی گردن پر۔ تو میں بھی جو یہ نظم سنا رہا ہوں یہ اپنی خوشی سے نہیں سنا رہا ہوں، عذاب ثواب فرمائش کرنے والے گردن پر میں صرف تعمیل کر رہا ہوں۔ تو نظم یہ ہے کہ روح بے چین ہے ایک دل کی اذیت کیا ہے، روح بے چین ہے ایک دل کی اذیت کیا ہے، دل ہی شعلہ ہے تو یہ سوز محبت کیا ہے، دل ہی شعلہ ہے تو یہ سوز محبت کیا ہے، وہ مجھے بھول گئی اس کی شکایت کیا ہے، رنج تو یہ ہے کہ رو رو کے بلایا ہوگا، رنج تو یہ ہے کہ رو رو کے بلایا ہوگا، وہ کہاں اور کہاں کاہش غم سوزی سے جاں، اس کی رنگین نظر اور نقوش ہرما، اس کا احساس لطیف اور شکست ارما، تانزن ایک زمانہ نظر آیا ہوگا، جھک گئی ہوگی جوان سال امنگوں کی جبیں، دب گئی ہوگی للک ڈوب گیا ہوگا یقین، چھا گیا ہوگا دھواں گھوم گئی ہوگی زمین، اپنے پہلے ہی گھروندے کو جو ڈھایا ہوگا، چھا گیا ہوگا دھواں گھوم گئی ہوگی زمین، اپنے پہلے ہی گھروندے کو جو ڈھایا ہوگا،
دل نے ایسے بھی کچھ افسانے سنائے ہوں گے، اشک آنکھوں نے پیے اور نہ بہائے ہوں گے۔ دل نے ایسے بھی کچھ افسانے سنائے ہوں گے، اشک آنکھوں نے پیے اور نہ بہائے ہوں گے۔ بند کمرے میں جو خط میرے جلائے ہوں گے، ایک ایک حرف جبیں پر ابھر آیا ہوگا۔ بند کمرے میں جو خط میرے جلائے ہوں گے، ایک ایک حرف جبیں پر ابھر آیا ہوگا۔ اس نے گھبرا کے نظر لاکھ بچائی ہوگی، مٹ کے ایک نقش نے 100 شکل دکھائی ہوگی۔ اس نے گھبرا کے نظر لاکھ بچائی ہوگی، مٹ کے ایک نقش نے 100 شکل دکھائی ہوگی۔ میز سے جب میری تصویر ہٹائی ہوگی، ہر طرف مجھ کو تڑپتا ہوا پایا ہوگا۔ بے محل چھیڑ پر جذبات ابل آئے ہوں گے، بے محل چھیڑ پر جذبات ابل آئے ہوں گے۔ غم پشیمان تبسم میں ڈھل آئے ہوں گے، نام پر میرے جب آنسو نکل آئے ہوں گے، سر نہ کاندھے سے سہیلی کے اٹھایا ہوگا۔ نام پر میرے جب آنسو نکل آئے ہوں گے، سر نہ کاندھے سے سہیلی کے اٹھایا ہوگا۔ زلف ضد کر کے کسی نے جو بنائی ہوگی، روٹھے جلووں پر خزاں اور بھی چھائی ہوگی۔ برق نظروں نے کئی دن نہ گرائی ہوگی، رنگ چہرے پر کئی روز نہ آیا ہوگا۔ وہ مجھے بھول گئی، اس کی شکایت کیا ہے؟ رنج تو یہ ہے کہ رو رو کے بلایا ہوگا۔ اس غلط فہمی کا ازالہ کیسے ہوا وہ بھی سن لیجئے۔ میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی، بنا لے گی مجھ کو۔ ہواؤں میں لہراتا آتا تھا دامن، کہ دامن پکڑ کر بٹھا لے گی مجھ کو۔ قدم ایسے انداز سے اٹھ رہے تھے کہ آواز دے کر بلا لے گی مجھ کو، مگر اس نے روکا نہ مجھ کو منایا، نہ دامن ہی پکڑا نہ مجھ کو بٹھایا۔ میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہی آیا، یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا میں۔ کہ خار و خس تو اٹھیں راستہ تو چلے، خار و خس تو اٹھیں راستہ تو چلے، میں اگر تھک گیا قافلہ تو چلے۔ چاند سورج بزرگوں کے نقش قدم، خیر بجھنے دو ان کو ہوا تو چلے۔ کہ بستی میں اپنی ہندو مسلمان جو بس گئے، بستی میں اپنی ہندو مسلمان جو بس گئے، انسان کی شکل دیکھنے کو ہم ترس گئے۔ بستی میں اپنی ہندو مسلمان جو بس گئے، انسان کی شکل دیکھنے کو ہم ترس گئے۔ کچے مکان چند گرے بھی تو کیا ہوا، کچے مکان چند گرے بھی تو کیا ہوا، بادل برسنے آئے تھے آ کر برس گئے۔ سنی ہوگی آپ لوگوں نے کہ بس اب غریبی جانے ہی والی ہے ملک سے، یہ سنتے سنتے عمر کے 70 برس گئے۔ فراد دار سے پیغام، نشیب ہستی سے افسوس ہم ابھر نہ سکے۔ فراد دار سے پیغام آئے ہیں کیا کیا، جب اس نے ہار کے خنجر زمین پر پھینک دیا، تمام زخم جگر مسکرائے ہیں کیا کیا، جب اس نے ہار کے خنجر زمین پر پھینک دیا، جب آئے ہیں کیا کیا۔ یہ شعر سنیے گا، ہمارے ادبی دنیا کے ایک حادثہ ہے کہ ہمارے 3 بڑے عظیم شاعر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کے ساتھ ہم کو چھوڑ گئے۔ شاعر انقلاب حضرت جوش والی آبادی، فراق گورکھپوری اور فیض احمد فیض، ان تینوں کو ذہن میں رکھیے اور شعر سنیے کہ کہیں اندھیروں سے مانوس ہو نہ جائے ادب، کہیں اندھیروں سے مانوس ہو نہ جائے ادب، چراغ تیز ہوا نے بجھائے ہیں کیا کیا۔ دستور کیا یہ شہر ستمگر کے ہو گئے، دستور کیا یہ شہر ستمگر کے ہو گئے، جو سر اٹھا کے چلتے تھے بے سر کے ہو گئے۔ یہ شہر تو ہے آپ کا، یہ شہر تو ہے آپ کا، آواز کس کی تھی، دیکھا جو مڑ کے ہم نے تو پتھر کے ہو گئے۔ پھر سنیے
کہ جب سر ڈھکا تو پاؤں کھلے پھر یہ سر کھلا، جب سر ڈھکا تو پاؤں کھلے پھر یہ سر کھلا، ٹکڑے اسی میں پرکھوں کی چادر کے ہو گئے۔ اچھا حضرات، یہ ایک نظم کی فرمائش ہوئی ہے، نظم کا عنوان ہے اندیشے۔ بہرحال میں یہ نظم اب سناتے ہوئے بہت شرماتا ہوں اپنی عمر کی وجہ سے، لیکن میری دادی جو تھی وہ کہانی بہت عمدہ سناتی تھی، تو گاؤں کے بچے شام کو ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وہ کہانی سناتی تھی، اور اکثر بچے سو جاتے تھے تو ان کو لاد کے گھر پہنچانا پڑتا تھا۔ مگر دادی ہر کہانی یہ کہہ کے سناتی تھی کہ آنکھ کی دیکھی کہتے نہیں، کان کی سنی کہتے عذاب ثواب کہنے والے کی گردن پر۔ تو میں بھی جو یہ نظم سنا رہا ہوں یہ اپنی خوشی سے نہیں سنا رہا ہوں، عذاب ثواب فرمائش کرنے والے گردن پر میں صرف تعمیل کر رہا ہوں۔ تو نظم یہ ہے کہ روح بے چین ہے ایک دل کی اذیت کیا ہے، روح بے چین ہے ایک دل کی اذیت کیا ہے، دل ہی شعلہ ہے تو یہ سوز محبت کیا ہے، دل ہی شعلہ ہے تو یہ سوز محبت کیا ہے، وہ مجھے بھول گئی اس کی شکایت کیا ہے، رنج تو یہ ہے کہ رو رو کے بلایا ہوگا، رنج تو یہ ہے کہ رو رو کے بلایا ہوگا، وہ کہاں اور کہاں کاہش غم سوزش جاں، اس کی رنگین نظر اور نقوش ہرما، اس کا احساس لطیف اور شکست ارماں، تانزن ایک زمانہ نظر آیا ہوگا، جھک گئی ہوگی جواں سال امنگوں کی جمی، دب گئی ہوگی للک ڈوب گیا ہوگا یقین، چھا گیا ہوگا دھواں گھوم گئی ہوگی زمین، اپنے پہلے ہی گھروندے کو جو ڈھایا ہوگا، چھا گیا ہوگا دھواں گھوم گئی ہوگی زمین، اپنے پہلے ہی گھروندے کو جو ڈھایا ہوگا، دل نے ایسے بھی کچھ افسانے سنائے ہوں گے، اشک آنکھوں نے پیے اور نہ بہائے ہوں گے، دل نے ایسے بھی کچھ افسانے سنائے ہوں گے، اشک آنکھوں نے پیے اور نہ بہائے ہوں گے، بند کمرے میں جو خط میرے جلائے ہوں گے، ایک ایک حرف جبیں پر ابھر آیا ہوگا، بند کمرے میں جو خط میرے جلائے ہوں گے، ایک ایک حرف جبیں پر ابھر آیا ہوگا، اس نے گھبرا کے نظر لاکھ بچائی ہوگی، مٹ کے ایک نقش نے سو شکل دکھائی ہوگی، اس نے گھبرا کے نظر لاکھ بچائی ہوگی، مٹ کے ایک نقش نے سو شکل دکھائی ہوگی، میز سے جب میری تصویر ہٹائی ہوگی، ہر طرف مجھ کو تڑپتا ہوا پایا ہوگا، بے محل چھیڑ پر جذبات ابل آئے ہوں گے، بے محل چھیڑ پر جذبات ابل آئے ہوں گے، غم پشیمان تبسم میں ڈھل آئے ہوں گے، نام پر میرے جب آنسو نکل آئے ہوں گے، سر نہ کاندھے سے سہیلی کی اٹھایا ہوگا، نام پر میرے جب آنسو نکل آئے ہوں گے، سر نہ کاندھے سے سہیلی کی اٹھایا ہوگا، زلف ضد کر کے کسی نے جو بنائی ہوگی، روٹھے جلووں پر خزاں اور بھی چھائی ہوگی، برق نظروں نے کئی دن نہ گرائی ہوگی، رنگ چہرے پر کئی روز نہ آیا ہوگا، وہ مجھے بھول گئی اس کی شکایت کیا ہے، رنج تو یہ ہے کہ رو رو کے بلایا ہوگا۔ اس غلط فہمی کا ازالہ کیسے ہوا وہ بھی سن لیجئے۔ میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی بنا لے گی مجھ کو، ہواؤں میں لہراتا آتا تھا دامن کہ دامن پکڑ کر بٹھا لے گی مجھ کو، قدم ایسے انداز سے اٹھ رہے تھے کہ آواز دے کر بلا لے گی مجھ کو، مگر اس نے روکا نہ مجھ کو منایا، نہ دامن ہی پکڑا نہ مجھ کو بٹھایا، میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہی آیا، یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا میں۔